جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جہاں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ لوگوں، مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھا، اس نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ وہ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعہ کی تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک کہے، لوگوں اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازے کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تن تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور پھر مسلمانوں منکرین ختم نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ کی
شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں میری آپ سب سے التماس ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ اجمعین کی اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے اس تحریر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو لائک، آئی ڈی کو سی فاسٹ، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ میران علی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔